اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 27 ہے، سورہ نجم ہے، آیت نمبر 31۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ لام ملکیت کا ہے، وَلِلَّهِ، یعنی جو کچھ ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے انسان کی ملکیت میں کچھ نہیں، ان تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ یہ وہ اصول اور ضابطہ جو اللہ تعالیٰ کئی مقامات پر ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ یہ بات سمجھ لو کہ تمہارا کچھ نہیں، جو کچھ ہے یہ میرا ہے اور یہ سارا لوٹا بھی مجھے ہی دو، یعنی جس کی شے ہے اسی طرف جانی چاہیے۔ اسی لیے ہمیں جو طریقہ کار زندگی کا عطا فرمایا گیا ہے کہ آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا، زمین میں جو کچھ ہے یہ بھی اللہ کا، بس تمہارے گزارے کے لیے میں نے کچھ نظام چلائے ہوئے ہیں، بس جو میں تمہیں دوں یہ سارا کا سارا تم کدھر پیش کر دو، میری بارگاہ میں پیش کر دو۔ جان ہے تو مجھے دے دو، مال ہے تو مجھے دے دو، زمینیں بس میری ہیں تو بس میرے لیے تم ان کو صرف کرو، تمہارا اپنا کوئی وہاں پر اس سلسلہ میں اثر پذیری نہیں ہونی چاہیے، جیسا میں کہوں بس ویسے کرتے چلے جاؤ، تو زندگی بڑی آسان ہو جائے اگر یہ فلسفہ، یہ ضابطہ ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ اچھا، پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اشارہ بھی دے دیا ہے کہ ہے سارا کچھ میرا، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، ہے اللہ کا لیکن ہمیں اختیار دے دیا ہے کچھ، یعنی جان اللہ کی ہے لیکن اختیار دے دیا ہے کہ تم اللہ کا راستہ اختیار کرو یا شیطان کا راستہ اختیار کرو۔ زمین میری ہے، میں تمہیں دے دیتا ہوں لیکن اختیار بھی دے دیتا ہوں کہ اب میری زمین کے ساتھ تم کرتے کیا ہو۔ اسی طرح ہر انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، یہ آزمائش ہے۔ اور یہ آزمائش کیوں ہے؟ فرمایا لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا، تاکہ برائی کرنے والوں کو ان کے کیے کا وہ بدلہ دے، یعنی جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں چھیڑ خانی کرنے کی کوشش کی، حق کا ساتھ دینے کی بجائے باطل کا ساتھ دیا، اب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ برائی کرنے والوں کو ان کے کیے کا بدلہ دے گا۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور نیکی کرنے والوں کو نہایت اور بہترین وہ صلہ عطا فرمائے گا۔ یہی ہماری زندگی کا بنیادی مقصد ہے۔ یہ بات جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ہمارا مستقبل تو یہ ہے ہی نہیں، ہمارا مستقبل اصل شروع ہی مرنے کے بعد ہوتا ہے، وہ ہمارا اصل مستقبل ہے۔ یہ دنیا کا مستقبل ہمارا اصل مستقبل ہے ہی نہیں، کیونکہ مستقبل تو وہ ہونا جہاں پہ بندے نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا، تو ہم نے جانا ہی جب آگے ہے تو پھر ہم اس کے لیے کوئی نہ کوئی کام کریں، نہ کہ یہاں پر اپنی دنیا بھی برباد کر جائیں اور آخرت بھی برباد کر دیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو نیکی کریں گے ان کو انتہائی اچھا صلہ عطا فرمائے گا۔ احسنوا بالحسنى، اب یہ جو لوگ احسنوا والے ہیں، احسان والے، ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے، ان کا طرز زندگی کیا ہے؟ تو فرمایا نیکی کرنے والوں کا طرز زندگی کیا ہوتا ہے؟ الذین یجتنبون کبائر الاسم، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں۔ بڑے گناہوں کی تشریح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ شرک بڑا گناہ ہے، ظلم بڑا گناہ ہے، والدین کی نافرمانی بڑا گناہ ہے، اس کے علاوہ کسی کا ناحق مال چھیننا یہ بڑا گناہ ہے، اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور چیز پر بھروسہ کرنا، توکل کر لینا یہ بڑے گناہوں میں شامل ہے۔ تو جتنے بھی بڑے گناہ ہیں
نیکی کرنے والے ان بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، وہ بچتے ہیں بڑے گناہوں سے، والفواحشہ، اور پھر فواحشہ یعنی جو بے حیائی کے کام ہیں وہ ان سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں۔ گویا کہ دو چیزوں کا یہاں پہ ذکر کیا گیا۔ پہلی چیز ہے بے حیائی، بڑے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اور بے حیائی کا بالخصوص یہاں پہ ذکر کیا ہے، فواحش کا۔ حالانکہ یہ بھی بڑا گناہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زندگی کے اندر انسانی زندگی کو تباہ کرنے والی اور مہلک چیزوں میں سے ایک چیز جو وہ بے حیائی ہے۔ جو لوگ بھی بے حیائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ باقی گناہوں کے اندر خود بخود مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ایسے لوگ بڑے گناہوں سے بھی بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی بچتے ہیں، الا اللامما، مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے۔ یعنی یہ بھی ایک بہت بڑا عظیم کردار ہوتا ہے کہ انسان گناہ کی طرف مائل ہو رہا ہو، گناہ کی طرف رغبت ہو گئی ہو، اور پھر اسے رب ذوالجلال کا خوف آ گیا ہو اور اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا ہو۔ یعنی یہ بات بھی واضح ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کے سینے کے اندر جو اللہ نے دل رکھا ہے، یہ دل گناہوں کی طرف مائل ضرور ہوتا ہے، کیونکہ شیطان نے بھی تو اپنا اثر کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ وہ پکا دشمن ہے ہمارا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور تمہیں گناہوں کے کاموں میں مبتلا کرنے کی کسی نہ کسی طریقے سے بھرپور کوشش کرے گا۔ کہیں پہلے نمبر پہ کوئی ایک نیکی کا کام چھڑوائے گا، پھر دوسرا نیکی کا کام چھڑوائے گا۔ اسی طرح بعض دفعہ پہلے سٹیپ کے اوپر نیکی کا کام اگر نہیں بھی چھڑوا رہا تو نیکی کا خمار پیدا کر دے گا، علم کا خمار پیدا کر دے گا، کسی نہ کسی طریقے سے صراط مستقیم سے بھٹکانے کی شیطان کوشش کرے گا۔ اور جب بندہ اس کے قریب جانے کی کوشش کرے یا اس کے دل کے اندر خیال آئے، فوراً اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اس کی طبیعت میں پیدا ہوا، اس گناہ سے واپس مڑ گیا۔ اور جب بندہ گناہ کے قریب جا کر واپس مڑتا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اتنا خوبصورت انداز میں اپنے بندے کا استقبال کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، الجامع صحیح المسلم کی روایت ہے، ایک بندہ بدکاری پہ قادر تھا، بے حیائی پہ قادر تھا، اور اس کے باوجود وہ رک گیا کہ مجھے اپنے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں گناہ کے قریب جا کر پھر واپس آ گیا، اللہ کا ڈر اس میں پیدا ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس بندے کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یعنی گناہ کے قریب جا کر فوراً ڈر پیدا ہوا اور واپس آ گیا۔ اسی لیے فرمایا ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب وسیع مغفرت والا ہے، وسیع مغفرت والا ہے، واسع المغفرہ، یعنی اللہ پھر بھی ہمیں دعوت دے رہا ہے واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، واپس آ جاؤ، جتنے مرضی تم نے گناہ کر لی۔ حتیٰ کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جتنی مٹی ہے اور مٹی کے ذرے ہیں، اس میں ریت بھی آ گئی، اتنے بھی اگر تم نے گناہ کر لیے ہیں اور واپس آنے کا تم نے پکا ارادہ کر لیا کہ مولا اب ہماری بس ہو گئی ہے، توبہ اور استغفار کرتے ہیں، فرمایا کہ جس انداز میں تم واپس آ جاؤ گے میری رحمت پھر بھی تمہارا استقبال کر لے گی۔ یعنی پریشان نہیں ہونا، واسع المغفرہ، وہ بڑی وسیع مغفرت والا ہے، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی واپس نہ جائے اس سے بڑا بدبخت اور کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ پھر بھی کہہ رہا ہے واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ سانسوں کی ڈوری اور وقت نزاع سے پہلے بھی واپس آ جاؤ، لیکن یہ امیدوں پہ ہے، آج توبہ کر لوں گا، کل توبہ کر لوں گا، پرسوں توبہ کر لوں گا، مگر جب وقت آتا ہے پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ اس لیے کوئی دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر موقع پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ فرمایا ان ربک واسع المغفرہ، بڑی وسیع مغفرت والا ہے۔ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔
اور پھر اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے واپس آنے والے پر، اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ اپنے عرش پہ جشن مناتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ میری بارگاہ میں واپس آ گیا ہے۔ وہ اعلم بکم، وہ رب تمہیں خوب جانتا ہے، اذ انشأکم من الارض، وہ تمہیں خوب جانتا ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں حمل میں تھے اس وقت سے تمہیں جانتا ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، تم کیا ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، تم کس مقام کے بندے ہو، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے جانوں کو ستھرا نہ بناؤ کہ میں بڑا پاک ہوں، میں بڑا پاک ہوں۔ ہر بندہ کہتا ہے نا کہ میں تو بڑا پاک ہوں، میں بڑا صاف ستھرا ہوں۔ اگر ہر بندہ یہی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں پاک، میرے اندر کوئی غلطی نہیں، تو پھر غلطی ہے کہاں، خرابی ہے کہاں پہ؟ اسی لیے فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو ستھرا نہ بناؤ، اپنے آپ کو پرہیزگار نہ سمجھو۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ خوب جانتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ پرہیزگار کون ہے۔ اسی لیے کسی بھی وقت اور کسی بھی لمحے اپنے آپ کو نیکوکار نہیں سمجھنا، ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا سمجھنا ہے۔ یا اللہ، جو تو نیکی کی توفیق دے رہا ہے اس پہ تیری بڑی مہربانی، قرآن پڑھنے کی توفیق دے رہا ہے تیری بڑی مہربانی، سجدے کی توفیق دے رہا ہے تیری بڑی مہربانی، میرا کوئی کمال نہیں ہے، طاقت تیری ہی دی ہوئی تھی اور ہمت بھی تو نے دی، میں نے تیری بارگاہ میں صرف کر دی، سر تو نے دیا تھا تیری بارگاہ میں سجدے کے لیے جھکا دیا، مال تو نے دیا تھا تیری بارگاہ میں پیش کر دیا، تیری توفیق سے ہے۔ اسی لیے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ہمارے پاس تو نیکی کی طاقت بھی اللہ کی توفیق سے ہے، تو کسی نیکی کے اوپر اپنے آپ کو نمایاں بھی نہیں کرنا، عاجزی اختیار کرنی ہے، انکساری اختیار کرنی ہے، کیونکہ وہ خوب جانتا ہے، وہ اعلم بمن اتقیٰ، کہ کون کتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں متقی ہے۔ دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، دلوں کی کیفیت رب ذوالجلال جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ تو ہمارے ظاہر کو دیکھتا ہے، یعنی ہم ظاہر صوفیوں جیسا بنا لیں تو ظاہری طور پر تو صوفی بن جائیں گے، مگر حقیقی صوفی کب بنیں گے؟ جب اپنا دل بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ ظاہری طور پہ تسبیح پکڑ لیں، تسبیح کرنے والا بھی بعض دفعہ نخرے میں آ جاتا ہے، سر پہ امامہ باندھنے والا بھی نخرے میں آ جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا بھی بعض دفعہ شوخی میں آ جاتا ہے، بعض دفعہ شوخی لباس پہ شروع ہو جاتی ہے، بعض دفعہ انسان سجدوں پہ بھی شوخی مارنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شوخی پسند نہیں ہے، ہر حالت کے اندر رب ذوالجلال کو عاجزی اور انکساری پسند ہے، اور یہ ادا عاجزی اور انکساری والی ادا، انسانوں کی یہ ادا تو اللہ کو اور زیادہ پسند ہے۔ یعنی اگر ہم اللہ جو ادائیں پسند کرتا ہے اپنے بندوں کی اداؤں میں سب سے زیادہ اور بڑی ادا جو پسند کرتا ہے، دل کی ادا، وہ عاجزی اور انکساری والی ہے۔ یہ زندگی کا مشن، اگر آپ اللہ کے پسندیدہ انسان بننا چاہتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہیں، ہر حالت میں، مثلا ایک جگہ ایسی ہو کہ آپ کو بڑا اعزاز مل رہا ہو، لیکن آپ اس اعزاز پہ شوخی کرنے کی بجائے فوراً اللہ مولا یہ تیرا کرم ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، وہاں پر بھی فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنے، یا اللہ یہ تیرے حکم کے بغیر تو ایسا نہیں ہو سکتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت بھی تیرے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی تیرے ہاتھ میں ہے، بِیَدِکَ الْخَیْرُ، اور سارے کے سارے خیر کے خزانے بھی تیرے ہاتھ میں ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، اگر تو عزت دے رہا ہے تو یہ صرف تیری مہربانی، تو لمحوں میں چاہے کسی کو کہاں پر پہنچا دے، تخت سے اٹھا کر زمین کے نیچے لے جائے، زمین سے اٹھا کر تخت پہ لے جائے، یہ تو تیرے کام ہے نا، اور تیرے کاموں میں کسی کا کوئی دخل بھی نہیں ہے، تو جو مرضی کرے۔ اسی لیے قرآن مقدس میں بڑا پیارا ایک جملہ ہے کہ اے میرے اللہ،
اگر تو اس کو معاف کر دے، اگر تو اس کو معاف کر دے تو تیری بڑی مہربانی، اور اگر تو اس کو عذاب دینا چاہتا ہے تو تیرے ہی بندے ہیں۔ اگلا جملہ دیکھیں کتنا پیارا ہے، اگر تو اس کو معاف کر دے تو تیری مہربانی، اور اگر تو اس پر کوئی عذاب لانا چاہتا ہے تو پھر تیرے ہی بندے ہیں۔ کتنا پیارا جملہ یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پاک سے بھی یہ ادا ہوتا تھا، اور آپ جنازے کے موقع کے اوپر بھی یہ دعا یعنی پڑھا کرتے تھے، میت کے اوپر بھی جب جنازہ پڑھتے تو یہ دعا بھی مانگے، اے اللہ اگر تو اس کو معاف کر دے تیری بڑی مہربانی، اگر تو عذاب دینا چاہتا ہے پھر تیرے ہی بندہ تو ہے۔ تو یہ اگلا جملہ کتنا پیارا ہے، رب کی رحمت کو آواز دینے کا، یعنی اللہ بھی اپنے بندوں کی اداؤں کو دیکھتا ہے، اس لیے رب کی بارگاہ میں ادائیں پیش کرنی چاہیے، یعنی معصوم بننا چاہیے رب کی بارگاہ میں۔ یہ جو ہم مختلف ادائیں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہاتھ اٹھانے سے اللہ کا کیا جانا ہے، تو یہ جو ہم ہاتھ اٹھا کے ایسے مانگ رہے ہوتے ہیں ایک ادا کا نام ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب موسم بڑا تلخ ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء آپ پڑھا کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر کو پلٹتے تھے، چادر کو پلٹتے تھے، یعنی چادر اگر ادھر پہنی ہوئی تو یوں کر دیتے تھے، اس کے سرے پلٹ دیتے تھے۔ اب یہ چادر کے پلٹنے کا فلسفہ کیا ہوتا تھا کہ یا اللہ چادر کو پلٹنا ہمارے اختیار میں ہے، موسموں کو بدلنا تیرے اختیار میں ہے، یعنی یہ صرف ادا دکھانی ہے نا کہ یا اللہ یہ دیکھ اگر ہم چادر کو جو ہمارے اختیار میں وہ پلٹ سکتے ہیں تو موسموں کو تو یوں بدل دے، اس میں تیرا اختیار ہے نا۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جب بندہ اپنی ادائیں رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو اللہ کو ادائی تو اچھی لگتی ہے۔ مسلم شریف کی روایت، جس نے قتل کیے ہوئے ہیں اور پھر رب کی بارگاہ میں جا رہا ہے اور نیک بندوں کی تلاش کے اندر ہے، ادائی تو پیش کی تھی، حالانکہ اپنی منزل تک تو ظاہری طور پر نہیں پہنچا، لیکن رب کی بارگاہ میں ادا پیش کی، راستے میں موت آ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، بس ادا۔ اسی طرح جیسے ایک مسلم شریف کی روایت ہے، ایک بندہ اپنے بچوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے یار جب میں فوت ہو جاؤں نا تو مجھے جلا دینا۔ شاید اس وقت جائز ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو، لیکن بہرحال یہ روایت صرف ہمیں سمجھانے کے لیے یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے جلا دینا، اور جب میں جل جاؤں تو پھر میری راکھ اچھے طریقے سے پیس دینا، اور پیسنے کے بعد آدھی کو ہوا میں اڑا دینا اور آدھی سمندر میں پھینک دینا۔ بچے پوچھتے ہیں ابا جی یہ کیا ہے؟ کہتے بھی اللہ کا سامنا کیسے کروں گا، اللہ کا سامنا کیسے کروں گا، نہ میری وہاں پر جسم کا کوئی ذرہ رہے گا، اور وہاں پر بس یہ اس کی دل کی بات تھی، حالانکہ پتہ تو ہے کہ یہ ہونا نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ فوت ہوا اس کے بچوں نے وصیت پہ عمل کیا اور ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی اس کے بچے یہ کام کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہواؤں کو حکم دے دیتا ہے کہ اس کے سارے ذرات کو اکٹھا کر، سمندر کو حکم دیتا ہے کہ اس کے سارے ذرات باہر نکال، اور سارے ذرات جب اکٹھے ہو جاتے ہیں اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے سارے ذرات کو جوڑ کر اس کی اصلی حالت میں اس کو دوبارہ زندہ کرو۔ اب بندہ دوبارہ زندہ اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کے سامنے جب وہ بندہ آئے گا تو اچانک اس کے اوپر خوف طاری ہو جائے گا، خوف طاری ہو جائے گا، کہے گا یا اللہ جس چیز سے بچنے کے لیے یہ میں نے کام کروایا تھا میں پھر تیرے سامنے آ گیا، ڈر گیا۔ رب ذوالجلال پھر بڑے پیار سے پوچھے گا یہ کام تو نے کیوں کیا؟ یا اللہ تیرا سامنا کیسے کرتا، بس یہ خوف مجھ پہ طاری ہو گیا تو اس لیے میں نے بچوں کو وصیت کی۔ تو رب ذوالجلال فرشتوں کو حکم دے گا اس کو جنت کا وارث بنا دو۔ جس بندے پر میرا خوف طاری ہو جاتا ہے اس کا انجام پھر جنت ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کو ادائیں پسند ہیں، ادائیں پسند ہیں، تو کوئی نہ کوئی ادا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہنا چاہیے، عاجزی کی ادا، انکساری کی ادا، کوئی بھی ایسا انداز جس سے خوف طاری ہو جائے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ،
جو میری بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حدیث مسلم کے اندر بھی اور رب ذوالجلال قرآن مقدس کے اندر فرما رہا ہے کہ اس بندے کے لیے ایک جنت نہیں ہے، رب ذوالجلال دو دو جنتیں عطا فرما دیتا ہے۔ کبھی فرماتا ہے کہ آنسو بہا دو، آنسو بہا دو، ابھی تمہارے آنسو زمین پہ نہیں گریں گے، میری رحمت تمہیں پہلے معاف کر دے گی۔ یعنی یہ ادائیں ہیں نا، اللہ کو ادائیں پسند ہیں۔ حضرت ابو لبابہ نے ادا کتنی پیاری دکھا دی کہ میں اس وقت تک ستون نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ غلطی سرزد ہوئی اور پتہ چلا کہ حضور ناراض ہیں، تو صحابہ کو کہا کہ مجھے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دو۔ اب سرکار روزانہ آتے ہیں، حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بس چہرہ انور نیچے کر کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کے دل میں خواہش ہوتی کبھی تو سرکار دیکھیں گے، اور یہ خود کہتے ہیں کہ جب میں حضور کو دیکھتا رہتا حضور چہرہ ایسے کرتے ہیں، اور جب میں چہرہ ادھر کرتا تو پھر میں دزدیدہ آنکھوں سے دیکھتا کہ حضور بھی پھر ایسے مجھے دیکھا کرتے تھے۔ یہ ان کی ادا تھی، اور جب توبہ قبول ہوتی ہے تو دیکھیں ادا ہی ہے نا، کیا کہتے ہیں کہ جب تک حضور آ کے رسیاں نہیں کھولیں گے میں تو یہیں پہ بندہ رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی بندوں کی اداؤں کو دیکھتا ہے، اس لیے کسی نہ کسی ادا کے اندر بندے کو ہر وقت جو ہے وہ مشغول رہنا چاہیے، تاکہ رب ذوالجلال کے وہاں پر نظر کرم میں رہے، نظر رحمت میں رہے۔ اس لیے فرمایا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، وہ خوب جانتا ہے کہ کون کتنا پرہیزگار ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ کون کتنا اعلیٰ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو بندہ مقبول ہو گیا وہ اعلیٰ ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو مقبول نہیں ہوا وہ دنیا کے اعزازات جتنے بھی لے لے وہ اعلیٰ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ کا قرب خاص عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔